حضرت وہاب بن منبہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو اپنے زمانے کے عابدوں سے زیادہ عبادت گزار تھا۔ اس کے زمانہ میں 3 بھائی تھے جن کی ایک کنواری بہن بھی تھی۔ ان پر دشمن فوج نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اپنی بہن کو کس کی حفاظت میں چھوڑ جائیں، کیونکہ ان کو کسی پر بھروسہ نہ تھا۔ تو ان کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ اس کو بنی اسرائیل کے عابد کے پاس چھوڑتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس کے پاس آئے اور اس سے اپنی بہن کو اپنے پاس رکھنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم واپس نہ آئیں یہ آپ کے پاس رہے گی۔ لیکن عابد نے اس سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، مگر وہ بھی لپٹے رہے حتیٰ کہ عابد مان گیا اور کہا کہ اس کو میرے عبادت خانے کے سامنے والے گھر میں ٹھہرا دو۔ چنانچہ انہوں نے اس کو وہاں ٹھہرا دیا اور چھوڑ کر چلے آئے، اور یہ لڑکی ایک عرصہ تک اس عابد کے پڑوس میں رہی۔ یہ عابد اپنے عبادت خانے کے دروازے پر کھانا لٹکا کر اتار دیتا تھا، پھر اپنا دروازہ بند کر کے اپنی عبادت گاہ میں جا بیٹھتا تھا۔ پھر اس کو اطلاع کرتا تھا تو وہ اپنے گھر سے نکل کر اس کھانے کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ شیطان نے عابد کے دل میں کچھ نرمی سی ڈالی اور اس کے دل میں خیر کی ترغیب دیتا رہا اور کہا کرتا کہ آپ دن کے وقت لڑکی کے گھر تک جایا کریں، اور عابد کو اس سے ڈراتا رہا کہ ایسا نہ ہو کہ لڑکی کے باہر نکل کر کھانا لے جاتے رہنے کی وجہ سے کوئی اس کو دیکھ کر اس پر عاشق نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ چل کر اس کے گھر کے دروازے پر کھانا رکھ آیا کریں، اس میں آپ کو زیادہ ثواب ہوگا۔ چنانچہ وہ عابد اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر جا کر رکھ آتا تھا، مگر اس سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا، اور اسی طرح سے ایک عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا اور نیکی اور اجر کی ترغیب اور لالچ دلا کر کہا، کاش کہ آپ اس کے گھر کے اندر جا کر اس کا کھانا رکھ آیا کریں، تو اس میں آپ کو اور بھی زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ چنانچہ وہ اس کا کھانا لے کر اس کے گھر میں لے جا کر رکھنے لگا، اور اس طرح ایک اور عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو نیکی کی ترغیب دلائی اور کہا، کاش کہ آپ اس سے کچھ کلام کرتے اور باتیں کرتے، اور وہ آپ کی باتوں سے مانوس ہوتی۔ وہ اکیلے رہ کر بہت پریشان ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ ایک عرصہ تک اس سے باتیں کرتا رہا اور اس کو مانوس کرنے کے لیے اپنی عبادت خانے سے اس کی طرف جھانک لیتا تھا۔ اس کے بعد شیطان ایک مرتبہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ کاش آپ اپنے عبادت خانے کے دروازے کے سامنے بیٹھتے اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھتی اور وہ تم سے باتیں کرتی، اور اس سے اس کو کچھ زیادہ انس ہوتا۔ چنانچہ شیطان نے اس کو عبادت خانے کے دروازے پر بٹھایا اور لڑکی کو اس کے گھر کے دروازے پر بٹھایا، اور یہ دونوں ایک عرصہ تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ثواب اور نیکی کی ترغیب دلائی اور کہا، کاش آپ اپنے عبادت خانے سے نکل کر اس کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے، تو اس کو اس سے زیادہ انس حاصل ہوتا۔ تو اس عابد نے یہ بھی کر ڈالا، اور ایک عرصہ تک یہی صورت رہی۔ پھر اس کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ کاش آپ اس کے گھر کے دروازے کے پاس ہو جاتے۔ پھر کہا، کاش آپ اس کے گھر میں داخل ہو جاتے تاکہ وہ اپنا چہرہ گھر سے باہر نہ نکالے، تو اور بھی بہتر ہوگا۔ چنانچہ وہ اس کے گھر میں داخل ہونے لگا اور سارا دن اس سے باتیں کرنے میں مصروف رہنے لگا۔ جب شام ہوتی تو یہ اپنے عبادت خانے میں لوٹ جاتا۔ اس کے بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کے دل میں لڑکی کی زیب و زینت دل نشین کرنے لگا، حتیٰ کہ عابد نے لڑکی کی ران پر ہاتھ مارا اور بوسہ دیا۔ پھر شیطان اس کے پیچھے پڑا رہا اور اس کی خوبصورتی اس کی آنکھوں میں جتلانے لگا۔ تھینک یو سو مچ۔
ابھی جو ہے کہانی ابھی باقی ہے، تو باقیہ اس کا دیکھنے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز لائک دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔